حضرت عائشہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق بھی دیا. سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے اور رسول کی غیرت ہے اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے, آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے. اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑے, آپ کے نبی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے, آپ کے جذبات پر کوئی فرق نہ پڑے, اس کا مطلب کہ آپ بے غیرت ہو چکے ہیں, آپ کے اندر رسول کے نام کی کوئی غیرت. کرسمس کا تہوار آیا, عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے کہ ان کا مذہب ہے, لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. کرسمس منانے والا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے, نعوذ باللہ. اور مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مانوتاوادی ثابت کرنے کے لیے یہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے. کتنے مسلمان بچے سانتا کلاس بنتے ہیں اور ان کی نقاب پہنے ہوئی مسلمان ماں اپنے سانتا کلاس بنے بچے کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شرک سے اگر روکنے کی چھمتا رکھتے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے. ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم برا سمجھتے, مگر ہم برا کہاں سمجھ رہے ہیں, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم تو ساتھ دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے, اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کو گالی دی جا رہی ہے, اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے, اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں, ہم شبکامنائیں دے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عائشہ نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, رسول سے محبت کرتے ہو, اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے, رسول کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے جواب دیا اے یہودیو تم پر اللہ کی لعنت آئے, تم میرے نبی کو برا بھلا کرو. نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عائشہ, میں نے ان یہودیوں کی بدتمیزی کو سنا تھا اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا. اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا, میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا تھا السلام علیکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے, آپ ختم ہو جائیں, آپ ہلاک ہو جائیں. اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا وعلیکم, تم پر بھی ہلاکت آ جائے, تم بھی مر جاؤ, تم بھی ختم ہو جاؤ. یہ میرے نبی کا انداز تھا. گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا. میرے بھائیوں, یہ اخلاق آج اپنے دیش میں, اپنے علاقے میں, اپنے اسٹیٹ میں, اپنے گاؤں میں, اپنے خاندان میں, اپنے پریوار میں یہ اخلاق پیدا کرو, اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھاؤ. رحمان کے بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. اچھا, ان کا دن ایسا گزرتا ہے, ان کی رات کیسی گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, جب دنیا رات میں آرام کر رہی ہوتی ہے, گل چھرے اڑا رہی ہوتی ہے, عیاشی کر رہی ہوتی ہے, رحمان کے اسپیشل بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, رات رات پر سجدہ کرتے ہیں, رات رات پر قیام کرتے ہیں, راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑ دو, سنبھل کی بات کرنے والے, بنارس کی بات کرنے والے اور ان مسجدوں کی بات کرنے والے جن مسجدوں پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں, اپنے گاؤں کی مسجدوں کو پہلے آباد کرو. تمہارے گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, اور محلے میں گاؤں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں, دو چار بوڑھوں کے علاوہ, دو چار بزرگوں کے علاوہ جو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں, کوئی فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے. گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے مؤذن تو کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے, لیکن میرے نزدیک نیند بہتر ہے, میں نیند کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. آج کا مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں,
اور وہ بیچارہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ ارے دشمن کی غلط نظر بعد میں ہے،